دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانا حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ واقعہ کربلا ہے۔ ہم چلے تھے کہ یہ شعبان المعظم میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت اختیار فرمائی، کیونکہ یزید پلید اپنا دائرہ تنگ کیے چلا جا رہا تھا۔ پھر کوفے والوں نے عرضیوں پر عرضیاں بھیجیں، اور جو اسباب سامنے آئے، جو ایک سچویشن جو ایک بن چکی تھی، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر، اگرچہ جید صحابہ کرام اور بہت اکابرین قسم کے جو ہماری شخصیات تھیں، انہوں نے بارہا کوفے والوں کے حوالے سے، ان کی بے وفائیوں کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ خیر، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، اور آپ نے سنا کہ جوگ تر جوگ کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ آپ ایز اے وکیل آپ پہنچے تھے کوفہ میں۔ تو 12,000 تو ہاتھوں ہاتھ بیعت ہوئی تھی، اور پھر ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تھا۔ پھر یزید پلید کو پتہ چلا، اس نے ابن زیاد کو کوفہ روانہ کیا، اور ابن زیاد نے وہاں سے اپنی مکاری کا جال بچھایا، اور بڑے بڑے لوگوں کو اس نے مورلی بلیک میل کیا نا، دیٹ از کالڈ مورلی بلیک میلنگ، کہ مطلب تم کرو ورنہ پھر تمہاری جان و مال کا پھر جو ہونا تھا سب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ڈرانا دھمکانا جو کیفیت دارالامارات میں ہوئی، دارالامارہ جو وہ گورنر کی جو جگہ تھی جہاں یہ رہتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے متعلقین کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یزید اور ابن زیاد یہ تمہارے گھر بار کو جلا دیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، تمہاری جائیداد کو لے گے، تمہیں بھی قتل کر دیں گے، تم سے پہلے ہم کو مار دیں گے۔ اب جان و مال کا خوف جب سامنے آیا تو ان کی جو وفا کے دعوے تھے وہ سب درے کے درے رہ گئے۔ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ ان میں یہ وفا نہیں کریں گے، اور پھر 40,000 کا جو ایک آپ کے ساتھ جو معتقدین تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 40,000 معتقدین تھے، اور 40,000 کے ساتھ جو آپ نے اس کا جو گھیراؤ کیا تھا اس عمارت کا، جس کے اندر ابن زیاد تھا اور دیگر لوگوں جو سے نظر بند کیا ہوا تھا وہ سارے تھے، آپ سمجھ سکتے کہ 40,000 اس کو انسٹنٹ بجا دیتے۔ لیکن میں نے کل بھی عرض کر دی تھی، مقصد یہ مار دھار نہیں ہے، مقصد تو یہ کہ چلے بیٹھ کر کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے گی، کوئی بات ہو جائے گی، کوئی مصالحت کی بات ہو جائے گی۔ بھئی کیا بات ہے، ہم خود تو نہیں ہیں، ہمیں تو انہوں نے بلایا تھا، لیکن چونکہ وہ مکار آدمی تھا ابن زیاد، اس نے بس ایسا جال بچھایا کہ ایک کر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے والے یہ الگ ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا، وہی اسی دن کی بات ہے کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے،
تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، سب چلے گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ آپ تصور کیجئے، تھوڑے چند دنوں کی بات ہے، چند لمحات پہلے کی بات ہو کہ ایک شخص کے ساتھ 40 ہزار افراد جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ودین آور چند گھنٹوں کے اندر اندر اب اس کا ساتھ دینے والا ایک بھی کوفے میں نہیں ہے۔ اس پر مفسر قرآن سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی نے جو آگے یہ بیان کیا ہے پورا جو واقعہ، آئیے میں آپ کو اس سے جو اس کی تفصیل ہے وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آگے پھر کیا ہوا جب یہ سب چلے گئے اور آپ اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد کے واقعات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو جو سب سے اہم ترین اور سب سے بنیادی غم اور جو ایک دکھ کی کیفیت جو آپ کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے تو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو میں نے مکتوب لکھ دیا، مکتوب بھیج دیا کہ یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں اور مطلب جان و مال قربان کرنے کے لیے سب تیار ہیں، اور یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ تھا بس آپ اب چل پڑیے اور ان کو اس ظالم کے ظلم سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ تو اب جو چیز جو آپ کو سب سے بڑھ کر جو غم کا باعث بنی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ یہ تھی کہ میرا تو مکتوب پاتے ہی آپ تو ما رفقا اور جو اہل و عیال ہے، جو خاندان اہل بیت ہے، اسے لے کر آپ تو کوفہ کا سفر اختیار کر لیں گے، اور یہاں تو بے وفائی کر دی، یہاں تو معاملہ ہی بالکل چوپٹ ہو گئے۔ آپ دیکھیں آپ اس وقت پر جائیں جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی 60 سن ہجری چل رہی ہے، محرم الحرام میں 61 سن ہجری شروع ہو چکی تھی، ابھی 60 سن ہجری چل رہی ہے، اور 60 سن ہجری کے آخری مہینے چل رہے ہیں، اور ان آخری مہینوں میں اب اس وقت کی سوچیں کہ اب کوئی ٹیلی فون، کوئی ٹیلی گرام، کوئی فیکس، کوئی ای میل سسٹم تھوڑی کوئی تھا کہ آدمی فون کر دے، کوئی ایمرجنسی انفارم کر دے، کوئی ایسی کوئی مطلب کہ کوئی کوریئر سروس ہے تھوڑی تھی کہ جا کر ودین 24 آور یا کوئی راستے میں آ کر مل جائے۔ ڈیفینیٹلی گھوڑے اور اونٹوں پر اور اس طرح کے مطلب کہ سواریوں پر جا کر ہی پیغام پہنچا جا سکتا، لیکن یہاں تو پیغام دے کس کو؟ یہاں تو کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا نا، پیغام کس کو دے گے؟ کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے کہ جا کر کوئی پیغام میرا وہاں جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا سکے۔ اب یہ جب یہاں آئیں گے کوفے میں تو یہ لوگ ان کا کیا حال کریں گے، ابن زیاد کیا برتاؤ کرے گا، یہ ایک کیفیت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیفینیٹلی جو ایک بے وفائی کا جو منظر دیکھا، اب غور کیجئے، کوئی آپ کو اتنے عہد و پیما دلائے، اتنے کمنٹمنٹ کرے، آپ بے فکر ہو، میں بیٹھا ہوں، جب پریشانی آ جائے پھر جب وہ پیٹھ پھیر لے تو آپ پر کیا بیتے گی، اور پھر وہ بھی پردیس، چھوٹے 2 ننھے شہزادے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ان تمام تر چیزوں کو غور پر رکھیے، سامنے رکھیے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت کوفے کی ان گلیوں میں رات ہو چکی ہے، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق ان کے ساتھ 2 بچے آپ کے شہزادے بھی تھے۔ اس وقت ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، کیا مطلب دماغ کام نہیں کرتا، یعنی جب ان کی بے وفائیاں، کوفیوں کی بے وفائیاں پڑھتے ہیں، ان کی اس کیفیت کو پڑھتے ہیں تو جیسے کہ خون کھولتا ہے، کہہ رہے کیسے لوگ تھے، یوں چھوڑ دیا، ایک شخص بھی نہیں ہے تیار جو ان کے ساتھ کھڑا رہ سکے۔ خیر، اب آپ کو پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے مسئلے تھے، پیاس لگی، ایک گھر سامنے نظر آیا، وہاں پانی مانگا گیا، وہ اس نے پہچان لیا، اس نے اہل بیت کی محبت میں گھر میں جگہ دی۔ اب اس کا جو بیٹا تھا محمد ابن اشعث اس کا نام تھا، اس کو پتہ چلا کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی کہ ہاں تمہارا جو مطلوب ہے، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، میرے گھر میں ہے۔ اب ابن زیاد نے کیا کیا، اس کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس نے عمر بن حریث جو کوتوال
تھا کوفے کا، اور محمد بن اشعث کو ایک جماعت کے ساتھ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے اس نے بھیجا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب جیسے یہ پہنچا لینے کے لیے، آپ معاملہ بھانپ گئے، آپ نے اپنی تلوار پکڑ لی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ شیر خدا کا خون، شیر خدا کا خاندان، یہ بہادروں کا خاندان، یہ ہمت والوں کا، طاقت والوں کا خاندان، یہ جو ٹوٹے اس کے لشکر کے اوپر، جو برسے تو ادھر آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، یہ سب بوکھلا گئے کہ یہ اکیلا فرد ہم پر اس قدر غالب آ گیا۔ اب پھر کو چالاکی، پھر مکاری کہ اگر ہم لڑتے رہے تو یہ تو ہم سب کو مار دیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جناب وہ لڑنے سے کیا فائدہ، اور چلیے، اور یوں مطلب گفتگو ہونے لگی۔ آپ بھی بیٹھ گئے۔ جب سلوک کی بات سامنے آئی، کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم وہاں چل کر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خود بھی مقصد کو جنگ لڑنا تو ہے نہیں۔ جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا، میں چاہتا تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، مگر میرا مقصد چونکہ لڑائی نہیں تھی، اس لیے اگر مصالحت کی بات کرنی ہے اور ٹیبل ٹاک کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، چلے میں تیار ہوں۔ خیر، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب ننگی تلواریں لیے اپنے دو بندے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ وہ دونوں طرف سے ان پر وار ہو جائے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اس کی کوئی خبر نہ تھی کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوگا۔ خیر، آپ قرآن کی آیت وغیرہ پڑھتے ہوئے جب دروازے داخل ہوئے تو وہ چونکہ تیار تھے، انہوں نے وار کیا، اور وار کرتے ہی بنی ہاشم کا یہ مظلوم مسافر ان ظالموں کے ہاتھوں بڑی پیاس کے عالم میں یہ شہید کر دیے گئے۔ اچھا، اب آپ غور کیجئے کہ دونوں شہزادے ساتھ ہیں، اور ان کی بے کسی کے عالم پر بندہ غور کرے کہ اپنے شفیق والد کا سر ان کی آنکھوں کے سامنے تن سے جدا کیا جا رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ یار یہ کیا، یہ ان ظالموں کے سینوں میں دل کی جگہ کیا پتھر رکھے ہوئے تھے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہم جس شخص کو شہید کر رہے ہیں، جس کو اس بے دردی کے ساتھ ہم شہید کر رہے ہیں، بھوکا پیاسا جس کو شہید کر رہے ہیں، ارے اس کے دو ننھے شہزادے ان کے سامنے ہیں، ان دو بچوں کے سامنے ان کے باپ کو شہید کر دینا اور گردن کو جسم سے جدا کر دینا، یہ مطلب ہم غور کرتے تو بالکل حوصان خطا ہو جاتے ہمارے۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ ان سے کس طرح کی رحم کی امید کی جا سکتی تھی؟ یہ کیسے ظالم تھے؟ اقتدار نے ان کو اندھا کر کے رکھ دیا تھا، دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی ہوس نے ان کو اندھا کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے آقا سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کر دیا۔ آگے سنیے، اب یہ دونوں شہزادوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ دونوں شہزادے کس قدر کانپ رہے تھے، کانپتے کانپتے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، گلے لگ گئے، آنکھوں سے جیسے کہ خون رواں ہے۔ ان بے درد لوگوں کو ان دو ننھے شہزادوں پر بھی رحم نہ آیا، اور تلوار لے کر ان دونوں ننھے شہزادوں کو بھی وہی ہاتھوں شہید کر دیا گیا، ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ کون کھولتا ہے ان ظالموں کے یہ ظلم و ستم پڑھ کر؟ کون کھولتا ہے؟ کیسے لوگ تھے یہ لوگ؟ ان کے لیے دلوں میں ہمدردیوں کا آنا، یزید اور ابن زیاد جیسے مکار لوگوں کے لیے، ارے کسی عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ اور عاشق رسول کے دل میں ہمدردی آ سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، نہیں آ سکتی۔ اس طرح شہید کر دیا، ان دو ننھے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا۔
ایک طرف والد کی سر جسم سے سر جدا ہو کر لاش ہے، اور دو ننھے شہزادے شہید ہو گئے۔ اسی واقعے کو حضرت سیدنا حسن رضا خان کچھ اس انداز سے نقل کرتے ہیں کہ آخر کار آپ نے گھر میں پناہ لی، ابن زیاد کو خبر پہنچی تو مقابلے کے لیے اس گھر میں پہنچے۔ پھر وہی جو میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ لڑائی شروع ہوئی، اور مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانا یہ آسان کام نہ تھا۔ کیسے آسان کام ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ابن اشعث تھا جس کے گھر میں آپ رکے ہوئے تھے، اس نے آواز دی کہ امام آپ کے لیے امان ہے، آپ نہ قتل کیے جائیں گے، نہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کی جائے گی۔ یہ سن کر امام مظلوم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک اکیلا آدمی لڑ رہا تھا۔ یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جب لڑ رہے تھے نا تلواروں سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ تلوار سے تو مقابلہ کریے، یہ گھر کے اوپر کی وہ منزلوں پہ چڑھ گئے اور اوپر سے چڑھ کر پتھر مارنے لگے، پتھر پھینکنے لگے، آگ کے گولے پھینکنے لگے۔ کیا اس وقت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہوگی؟ مگر پھر بھی یہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ آخر یہ امان اور یہ ساری باتیں دے دلا کر کہا کہ آپ چلیے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سواری پیش کی گئی، جیسے سواری پر آپ بیٹھے سب سے پہلا کام یہ لیا کہ آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ پہلا مکر و فریب ہے میرے ساتھ۔ ابن اشعث نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا امان کدھر گئی؟ پھر رونے لگے، میرے آقا امام مسلم رونے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ اتنے بہادر ہو کر رو رہے ہو؟ فرمایا اپنے لیے نہیں روتا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، وہ رونا تو مجھے میرے آقا امام حسین اور آل حسین پر آ رہا ہے کہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں، تمہارے اطمینان پر وہ آتے ہوں گے، انہیں تمہارے اس مکر اور بدعہدی کی خبر نہیں ہے، نہ جانے ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک کیا جائے گا، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ پھر ابن اشعث سے فرمایا میں دیکھتا ہوں تم مجھے پناہ دیتے ہو یا اس سے عاجز رہتے ہو، تمہاری امان کچھ کام نہ آئے گی، اگر ہو سکے تو اتنا کر لینا۔ دیکھیے اس عالم میں بھی خواہش ہے تو کیا خواہش ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو یہ کام کر دینا کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی میرے آقا امام حسین کی طرف بھیج دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حال کی اطلاع دے دینا اور کہنا کہ واپس جائیں، کفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ جب حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لایا گیا تو ابن اشعث نے کہا کہ دیکھو ابن زیاد میں انہیں امان دے چکا ہوں، بولا میں نے امان دے چکا ہوں۔ تب ابن زیاد نے کیا جواب دیا؟ تجھے امان دینے سے کیا تعلق ہے؟ تو نے امان کیوں دی؟ تجھے امان سے کیا تعلق؟ ہم نے تجھے ان کو لانے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب ابن اشعث چپ ہو گیا۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور تھے، سامنے ٹھنڈا پانی نظر آیا، آپ نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی پانی پلا دو مجھے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے نا، لڑے تھے ابھی، پیاس سے گلا سوکھ رہا تھا، ابھی تو لڑے تھے، پتھر پڑے تھے، پانی پلا دو۔ وہاں ایک ابن عمر باہلی شخص کھڑا تھا، بدبخت بولا دیکھو کیسا ٹھنڈا ہے یہ، دیکھو کیسا ٹھنڈا ہے یہ،
تم کو اس میں سے ایک بوند تک نہ ملے گی، یہاں تک کہ معاذ اللہ جہنم کا گرم پانی پیو گے۔ اور لبحان والا حفیظ امام مسلم نے اس کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، سنگ دل اور درشت خو آب حمیم اور نار جحیم کا تو لگتا ہے کہ تو مستحق نہ ہو جائے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، وہاں ایک اور شخص کھڑا تھا، ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو پینا چاہا تو پیالہ خون سے بھر گیا، دوبارہ پانی ملا، دوبارہ پینا چاہا، پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا، پھر پینا چاہا، پھر پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا۔ یہ کہتے ہوئے پانی ایک طرف رکھ دیا کہ لگتا ہے اللہ کو منظور نہیں کہ میں پیاس بجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد آئینہ قیامت میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الحنان لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد بدنہاد کے سامنے جو بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے ایک وصیت کر لینے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے وصیت کر لو۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا، مجھے تجھ میں کچھ قرابت سی محسوس ہو رہی ہے، ایک پوشیدہ بات کرتا ہوں۔ اس سنگدل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد نے کہا یہ تیرے چچا کی اولاد ہیں، مطلب سن لے چل۔ وہ الگ لے گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوفے میں نے 700 درہم قرضے لیے ہیں، وہ ادا کر دینا، اور جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کروا دینا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کروا دینا کہ وہ یہاں نہ آئیں، انہوں نے بے وفائی کر دی ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے سب باتیں بیان کر دی۔ بتائیں آپ یہ کیسے لوگ تھے یار؟ ارے بالکل آخری وقت میں شخص وصیت کر رہا ہے، جو کچھ ہوا سب پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک و برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کونے میں لے جا کر وصیت کر رہا ہے، امانت کے طور پر ایک بات بیان کر رہا ہے کہ یار میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے یہ رقم ادا کر دینا، میرا جنازہ دفن کر دینا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع دے دینا۔ اور اس سے جا کر ساری باتیں ابن زیاد کو کہہ دی۔ ابن زیاد نے جب یہ باتیں سنی تو بولا کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے؟ اس نے الٹی اس کو تھپڑ ماری ہے نا، اس کو تھپڑ ماری کہ یہ تو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا تھا اور اس نے تو ظاہر کر دی۔ پھر کہنے لگا اپنے مال کا تو آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں کرے۔ انداز اس کا بدتمیزی والا تھا ابن زیاد کا، مجھے تو اس کا انداز پڑھتے ہوئے بھی مطلب کہ مزہ نہیں آ رہا، کیا اس کا انداز پڑھوں کہ مال کا آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمارا قصد نہ کریں گے ہم بھی نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا آپ کا جنازہ، اس میں ہم آپ کی سفارش نہیں مانیں گے۔ انداز بدتمیزی والا تھا لیکن اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، کیا کروں میں؟ آپ سمجھ جائیے کس طرح ایک بدتمیز آدمی، انتہائی گھٹیا قسم کا شخص، جب کسی معزز ترین شخص سے جب گھٹیا پن پر آ جائے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہوگا؟ اس گھٹیا پن سے زیادہ گھٹیا انداز گھٹیا شخص کا تھا ابن زیاد بدبخت۔ تو کہنے لگا آپ کا جنازہ، اس میں ہم آپ کی سفارش نہیں مانیں گے۔ پھر حکم پا کر جلات ظالم انہیں بالائے قصر تک لے گیا، اوپر تک، اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ برابر تسمیع و استغفار میں مشغول رہے، یہاں تک کہ شہید کیے گئے اور ان کا سر مبارک
یزید کے پاس بھیجا گیا، اور ایک روایت کے مطابق ان کے سر کو اور ان کے دونوں شہزادوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ جب یہ باتیں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جو کوفے کی گلیوں میں ان کے سروں کو پھرایا گیا، یہ کوفے والے جو ان کے سر مبارک کو جو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، ان کو احساس نہیں ہو رہا ہوگا اتنی بڑی بے وفائی، اس مسافر کے ساتھ اتنا بڑا دغا، ایسی مثال کہاں سے لائیں گے ہم؟ خیر، بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے آخر کار اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر گویا کہ یہ اعلان کر دیا جو ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، اب یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 سنہ ہجری کا ہے۔ شعبان 4 شعبان کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آپ نے ہجرت کی، وہاں سے عرضی آئیں، عرضی آنے کے بعد آپ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنا کر کوفے بھیجا۔ کوفے میں آپ جو رہے، جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے، پھر ان کو پیغام بھیجنا، ابن زیاد کا آنا، یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب 3 ذی الحجہ آ گئی۔ 3 ذی الحجہ کا مطلب ہوا یہ شعبان سے لے کر آپ چلیے تو یہ شعبان، رمضان، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، 4 ماہ، یہ 4 ماہ میں یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ اور اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت حادی یہاں لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا مکتوب آنے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعامل اور جائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضا قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا، جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا، فدا کاری کے ولولوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگے۔ نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی، اگرچہ ظاہر میں کوئی جیسے کہ خوف کی صورت پیش نظر نہ تھی، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت و ارادت اور ہزارہ آدمیوں کے حلقہ بیت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی۔ کوئی جنگ وغیرہ کا بظاہر کوئی چانس نہیں تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، ایسے ماحول ہی نہیں تھا۔ اب بیک گراؤنڈ اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور بہت سارے اعزاء اور اقرباء صحابہ کرام نے بڑی التجائیں کی کہ مت جائیے۔ وہ بس وہی شہادت کی باتیں ان کے ذہن میں تھی، کوفیوں کی بدعہدیہ ان کے ذہن میں تھی کہ اب تو سفر ہو رہا تھا نا کوفہ کی طرف۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو روکنے میں بڑی کوششیں کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں، یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ 3 ذی الحجہ کو روانہ ہو گئے اپنے رفقا کو لے کر، اور آخر کار یہ کاروان مکہ مکرمہ سے سوئے کوفہ روانہ ہونے لگا۔ اس جگہ پر
ایک نظم لکھی ہے، وہ نظم کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ پورے جو واقعہ ہو رہا تھا. سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا. سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا. اے حسین ابن علی سبت پیغمبر مت جا. صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا. صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا. جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا. جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا. حق نما آئینہ ہے رخ تیرا. اے میرے امام، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی. حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی. لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا. لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا. سنگ بارہ سے بچا جام بلوری اپنا. اے میرے آقا، سنگ بارہ سے بچا جام بلوری اپنا. ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر مت جا. ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر مت جا. گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل. گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل. نازنین پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا. نازنین پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا. چلتے ہیں سرسرے آفت کے مظلم جھونکے. چلتے ہیں سرسرے آفات کے مظلم جھونکے. شمع رو قلعہ فانوس سے باہر مت جا. شمع رو قلعہ فانوس سے باہر مت جا. بوسعید ابن عمر جابر ابن عباس. بوسعید ابن عمر جابر ابن عباس تا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا. تا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا. بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی. بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی. کہتے سب رہ گئے اے دی کے سرور مت جا. کہتے سب رہ گئے اے دی کے سرور مت جا. سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا. سب نے عرض کی. سب نے عرض کی میرے آقا مت جائیے. شہادت بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی اطلاع سن رہے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی چھوڑ کر سب کو چلے گئے تھے. ان کو زہر دے دیا گیا تھا. اب یہ چہرہ مبارک دیکھ دیکھ کر ان کے قلبوں کو کتنا سکون ملتا ہوگا. ان کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہوگی. ان کی روح کو کس قدر تازگی نصیب ہوتی ہوگی. اور آج یہ اپنا پورا کاروان لے کر، با پردہ خواتین کو لے کر، اپنی بچیوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر، نوجوان علی اکبر کو لے کر، عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، امام قاسم کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر رفقا، دوست، خاندان کے افراد، سب کو لے کر چل دیے. جو اس وقت عاشقان صحابہ اور اہل بیت پر، جو اصحاب پر جو اس وقت کیفیت طاری ہوگی، یقیناً اس کو ہر عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اہل بیت اس کو محسوس کر سکتا ہے. لیکن
ہمارے بزرگ پہلی کتابوں میں لکھ چکے کہ ہونا تو وہی تھا جو مقدر میں تھا. سب نے سمجھایا لیکن سمجھ میں مطلب وہ کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ اتنے سارے مکتوب آنے کے بعد پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوب میں آ جانے کے بعد یزید کے ظلم و ستم جو سامنے نظر آ رہے تھے، ان کی امید و توقعات جو سامنے نظر آ رہی تھی، ان سب کیفیات کے بعد اب یہ جیسے کہتے ہیں نا پاسبلٹی نہیں تھی. مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطلب کہ ایک مظاہرہ ہوا کہ بس انہوں نے جانا ہے، اور یہ اپنا کاروان اپنا قافلہ لے کر سوئے کوفہ رواں ہوئے. 3 ذوالحجہ 60 سن ہجری کو یہ کاروان سفر پر روانہ ہوا. آگے کیا ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بیان میں، اور مجھے یزید پلید کے متعلق بھی بیان کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی چند مدنی پھول عرض کرنے کی نیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پورے واقعے میں موجود جو سبق کے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو